گورنر خیبر پختونخوا کا کے پی حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ پی کا امن تباہ ہو چکا، موجودہ حکومت پورے صوبے کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ امن و امان کی صورتحال پر وفاق بھی سنجیدہ نہیں۔ رینجرز اور پولیس اہلکاروں کی شہادت کا مقدمہ کے پی حکومت کے خلاف ہونا چاہیے۔ کورم کے معاملے پر صوبائی حکومت بے بس نظر آ رہی ہے۔ کورم میں اشیاء خرنوش کی قلت ہے۔ پی ٹی آئی این آر او کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ ملک انتشار پھیلانے والوں کو این آر او نہیں ملے گا۔ گزشتہ ایک سال سے ملک آئی ایم ایف کے دباؤ میں ہے۔ 50% کرپشن کا خاتمہ ہو جائے تو ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پالیسی ریٹ 9% کم ہوا ہے، ہمیں ملک کے اندر استحکام کی ضرورت ہے۔ ایف بی آر ری بینکنگ میں بہت سے اقدامات کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں وزراء کی عدم موجودگی پر حکومتی اتحادی پیپلز پارٹی کے ارکان کا احتجاج۔ ایوان سے واک آؤٹ۔ سید نوید قمر کا پوائنٹ آف آرڈر، کہا وزراء کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ وہ ایوان میں نہیں آئے۔ پارلیمانی سیکریٹری اپنے آپ کو وزیر سمجھتا ہے، اگر وزراء نہیں آتے تو پھر ہم بھی ایوان کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر نے کہا وزیر اعظم کو خط لکھا، 2 دن ایوان میں وزراء کی حاضری ٹھیک رہی۔ سید آغا رفیع نے کہا اپوزیشن والے بھی نہیں آتے، ہمیں ایوان میں اپوزیشن کا کردار بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے ایک مرتبہ پھر مذاکرات کو ہی مسائل کا حل قرار دیا۔ اسلام آباد میں اسپیکرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سردار ایاز صادق کا کہنا تھا، مسائل ہمیشہ بیٹھ کر اور مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلہ حل ہو جائے یا ہر شرط مانی جائے، ہمیں ایک دوسرے کو عزت دینی ہے، اس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ملک کو اکٹھا رکھنے کے لیے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ اسپیکرز کانفرنس کا مقصد آئینی اور قانونی پیچیدگیوں کو حل کرنا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اسپیکر کانفرنس سے خطاب، کہا 18ویں ترمیم میں اختیارات صوبوں کو منتقل کیے گئے، مرکز نے صوبوں کو اختیارات کی منتقلی میں بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ مذاکرات اپوزیشن میں ہی حکومت کے فائدے میں ہیں، حکومت کو آگے آنا ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کہتے ہیں بانی چیئرمین نے ملکی مفاد کی خاطر چند دنوں کے لیے سول نافرمانی کی کال واپس لی۔ حکومت کے مفاد میں ہے باضابطہ مذاکرات کی پیشکش کرے، ہماری مذاکراتی کمیٹی اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات ہی نہیں کروائی جا رہی، ہم کسی سے ڈرنے یا دبنے والے نہیں۔ مذاکراتی کمیٹی بانی پی ٹی آئی نے تشکیل دی ہے، لگتا ہے حکومت کو مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا ہم نے کسی کے پاس نہیں جانا، کسی نے مذاکرات کرنے ہیں تو کریں، نہیں تو نہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قاہرہ میں انڈونیشیا کے صدر سے ملاقات۔ D8 سربراہی اجلاس کے موقع پر دونوں کی ملاقات، دونوں رہنماؤں میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا انڈونیشیا پاکستان کا قابل بھروسہ تجارتی شراکت دار ہے۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان انڈونیشیا کے تعاون اور حمایت سے آسیان کا مکمل ڈائیلاگ پارٹنر بنے گا۔ انڈونیشین صدر نے شہباز شریف کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج D8 سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے اسٹیفن یونیورسٹی امریکہ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بل برنٹ کی ملاقات۔ مختلف سٹڈیز گورننس انسانی زندگی کو مزید بہتر کرنے، تعلیم و تربیت پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سنگاپور کی کامیاب مثالوں کو سندھ میں لاگو کرنے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہم ایسا سروس سٹرکچر چاہتے ہیں جو عوام کے مسائل حل کرے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بل برنٹ نے کہا ڈیجیٹل نظام سے عوام کو سہولت اور مسائل کا فوری حل ممکن ہوگا۔ بل برنٹ نے سول سروس اصلاحات پر اپنے تجربات پیش کیے۔ پاکستان کا امریکی پابندیوں پر سخت رد عمل، فیصلہ متعصبانہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے نجی تجارتی کمپنیوں پر امریکی پابندیاں افسوسناک ہیں،
اقدام سے خطے کے اسٹریٹجک استحکام پر خطرناک اثرات مرتب ہوں گے۔ ماضی میں بھی بنا ثبوت محض شکوک کی بنیاد پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ امریکہ نے دوسرے ملکوں کو جدید ملٹری ٹیکنالوجی کی اجازت دی۔ دوہرا معیار ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے مقصد کے لیے دھچکا ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد اس کی خود مختاری کا دفاع ہے۔ پاکستانی میزائل پروگرام خطے میں طاقت کے توازن کے لیے ہے۔ عوام کی مقدس ضمانت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ بانی پی ٹی آئی کو انسداد دہشت گردی عدالت میں ویڈیو لنک سے پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں لکھا، قانون کے مطابق اس معاملے کو کابینہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دہشت گردی قوانین کے تحت انفرادی طور پر اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا سکتا۔ ہوم ڈپارٹمنٹ نے کابینہ کی منظوری کے بغیر ویڈیو لنک پر پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اے ٹی اے کے تحت جرائم انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ جسمانی ریمانڈ میں ملزمان کو ویڈیو لنک پر پیش کرنے سے بنیادی حقوق متاثر ہو سکتے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی روڈ پر پانی کی لائن کا مرمتی کام آخری مراحل میں داخل۔ مرمتی کام 95% مکمل کر لیا گیا۔ مرمتی کام اگلے 6 گھنٹے تک مکمل کر لیا جائے گا۔ ترجمان کے مطابق احتیاطی طور پر لائن کی مزید مضبوطی کے لیے ایکسٹرا کولرز لگائے جا رہے ہیں۔ مرمتی کام کے بعد دھابجی پمپنگ سٹیشن سے پانی کی فراہمی شروع ہوگی۔ آج سے باقاعدہ شہر میں پانی کی فراہمی بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر پیش رفت۔ حماس ذرائع کا کہنا ہے دوحہ مذاکرات کے تحت پہلے مرحلے میں جنگ بندی 42 روز کے لیے ہوگی۔ اس مرحلے میں غزہ میں قید اسرائیلی خواتین اور بوڑھوں کو رہا کیا جائے گا۔ بدلے میں اسرائیل جیلوں میں قید فلسطینیوں کو رہا کرے گا۔ اسرائیلی فورسز غزہ کی مشرقی سرحد پر واپس جائیں گی۔ دوسرے مرحلے میں غزہ سے اسرائیلی افواج کا انخلا ہوگا۔ بھارتی پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی۔ راہل گاندھی کے دھکے سے بی جے پی کے بزرگ رکن پارلیمنٹ پرتاپ چندر سارنگی گر کر زخمی۔ سارنگی نے الزام لگایا کہ میں سیڑھیوں میں کھڑا تھا۔ راہل گاندھی نے ایک رکن اسمبلی کو دھکا دیا جو میرے اوپر گر گیا۔ ہنگامہ آرائی وزیر داخلہ امیت شاہ کے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر پر تبصرے کے خلاف احتجاج کے دوران ہوئی۔ اور ملک بھر میں موسم خشک اور شدید سردی کے ڈیرے۔ لیہ میں پارہ -10، گوپس -8، سکردو زیارت میں -7 ریکارڈ۔ کلات، ہنزا، گلگت، دالبندین، استور، کوئٹہ اور کالا میں بھی شدید سردی۔ پشاور میں کم سے کم درجہ حرارت 2 ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات نے بالائی علاقوں میں مطلع آبار آلود رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ گلگت بلتستان میں بھی موسم شدید سرد اور خشک رہنے کا امکان۔